السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ یاد رکھیے کہ یہ پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہے اور آپ کی سکرین پہ جو وائب ٹیلی ویژن کا نمبر آتا ہے اس نمبر پہ آپ فون کر کے مجھ سے یا میرے مہمان سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال کا جواب دیں. ناظرین، آج جو موضوع زیر بحث یا جس پہ گفتگو ہوگی وہ ایک بڑی عام چیز ہے اور وہ ہے سینے کا درد یعنی چیسٹ پین اور ہارٹ اٹیک. اور اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے میں نے جس ماہر کو دعوت دی ہے وہ کراچی کے ایک ممتاز کارڈیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر معین الدین خان. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام پہ آنے کا. ڈاکٹر معین، بسم اللہ کرتے ہیں اس بات کا کہ چیسٹ پین اور ہارٹ اٹیک، مطلب ہر چیسٹ پین یا سینے کا درد ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے. ایک ہارٹ اٹیک سے ذرا کچھ نسبت کم چیز بھی جسے انجائنا کہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے. ذرا آپ ناظرین کے لیے ہمارے بتائیں گے کہ یہ سینے کا درد جو ہوتا ہے اور یہ ہارٹ اٹیک اور انجائنا یہ کیا چیزیں ہیں، درد کی نوعیت کیا ہے، کیسے ہوتا ہے اور ان میں آپس میں فرق کیا ہے؟ جو ہارٹ اٹیک ہے جس کو عرف عام میں ہم عارضہ قلب یا دل کا حملہ کہتے ہیں، دل کی شریانوں میں بلاکیجز کی وجہ سے ہوتا ہے یہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں اسپیکٹرم آف ڈیزیز. ایک اسپیکٹرم آف ڈیزیز وہ ہے جو سینے میں درد، جب ہم سینے کے درد کی آج بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں انجائنا کی، کیونکہ سینے میں درد انجائنا کے علاوہ بھی اور کئی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ موضوع بحث انجائنا ہے، سینے کا درد انجائنا، تو ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. دل کی شریانوں میں بلاکیجز یا رکاوٹوں کی وجہ سے، ان کے خون کے بہاؤ میں رکاوٹ کی وجہ سے انجائنا اور اس کی شدید نوعیت کی رکاوٹ ہارٹ اٹیک کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. جو کم شدت کی رکاوٹ ہوتی ہے اس میں عموماً مریض کو چلنے پھرنے پہ، سیڑھیاں چڑھنے پہ یا چڑھائی پہ چڑھنے میں سینے میں درد محسوس ہوتا ہے. یہی شدت جب بڑھ جاتی ہے اوور پیریڈ آف ٹائم تو یہی دل کی شریان 100% بند ہو جاتی ہے اور اس صورت میں جو سینے میں درد ہوتا ہے اس کو ہم ہارٹ اٹیک یا دل کا حملہ کہتے ہیں. تو دونوں میں فرق کیا ہوا کہ مطلب انجائنا کب ہوا اور ہارٹ اٹیک کب ہوا؟ انجائنا میں دل کی شریان 100% بند نہیں ہوتی، یہ 40% بھی بند ہو سکتی ہے، 50-60% بھی بند ہو سکتی ہے، لیکن دل کے حملے کی صورت میں دل کی شریان 100% بند ہو جاتی ہے. اکثر ہوتا ہے کہ لوگوں کی انجیوگرافی ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتی ہے تو اس میں آتا ہے کہ 99% بند ہے یا 98% بند ہے، لیکن کوئی دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہوتا ہے. تو مطلب اتنی بلاکیج شریانوں کی اتنی زیادہ مطلب مقدار کی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بھی ہارٹ اٹیک نہ ہو؟ بالکل ہو سکتی ہے. اس میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں عموماً شریان اچانک سے 100% بند ہو جاتی ہے، جبکہ یہ جو مریض جن کی آپ بات کر رہے ہیں جن کو انجائنا ہو رہا ہوتا ہے اور جن کی انجیوگرافی ہوتی ہے اور شریان کو یہ کہا جاتا ہے کہ 90% یا 95% بند ہے، وہ آہستہ آہستہ بند ہوتی ہے. آہستہ آہستہ اس کی بلاکیجز بڑھتی ہیں، اس وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، ان کو انجائنا ہوتا ہے. ہاں، ہوتا یہ کہ ان کا انجائنا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بہت کم چلنے پہ ہوتا ہے، دوائیوں سے قابو میں نہیں آتا، لیکن کیونکہ اچانک سے نہیں ہوتی شریان میں تنگی، اس وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پہ دل کو یا دل کا مسل جو ہوتا ہے اس کو مناسب مقدار میں خون نہیں ملتا ہے یعنی آکسیجن نہیں ملتی ہے تو اس کے وجہ سے یہ تکلیف کا آغاز ہوتا ہے. دل کا کام پورے جسم کو خون کی سپلائی ہے، اور خون کی سپلائی کا مطلب ہے آکسیجن کی سپلائی ہے، لیکن دل کے اندر بھی مسلز یا پٹھے ہوتے ہیں اور یہ دل کی شریانیں ان پٹھوں کو خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں. جب یہ شریان بند ہو جاتی ہے تو بیسیکلی ان پٹھوں کو خون نہیں پہنچ پاتا، آکسیجن نہیں پہنچ پاتی، اور وہاں جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو میٹابولزم سے جو اینڈ پروڈکٹس پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سے ریموو نہیں ہو پاتی، اور یہ اگر اس کو کھولا نہ جائے جلدی تو یہ پٹھے جو ہیں یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، یہ مردہ ہو جاتے ہیں، اور اسی سے بچانا بیسیکلی یہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں ان پٹھوں کو بچانا سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے کارڈیالوجسٹ. اور بنیادی طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ شریانیں اچانک بند نہیں ہوئی ہیں، ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم یعنی وقت کے ساتھ ہوئی ہیں اور ایک عرصے طویل عرصے کے اوپر یا عرصے دراز ہوئی، تو یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی شریانیں
جو متبادل شریانے یعنی کولیٹرلز جو ہوتے ہیں، تو شاید ان کے ذریعے خون جا کے دل کی جو ضروریات ہے اس کو کسی حد تک پورا کر لیتا ہے، اور اسی لیے اٹیک یعنی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ مسل جو ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، پٹھے مرتے نہیں ہیں۔ جی، جب شریان کوئی ایک شریان آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ والی یا دوسری طرف والی شریان چھوٹی چھوٹی برانچز یا شاخیں جو ہیں اس شریان کو دینا شروع کر دیتی ہیں، اس سے جو خون پہنچتا ہے تو اس سے اتنا تو ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہو پاتا، دل کے جو پٹھے ہیں وہ مردہ نہیں ہو پاتے، لیکن ان کا فنکشن خراب ہو سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، ان کو تھوڑا بہت خون ملتا رہتا ہے جس سے ان کا کام چلتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا فنکشن کم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، جہاں تک چیسٹ پین کی نوعیت کی بات ہے، صرف درد کی نوعیت پہ یہ کہا جا سکتا ہے یا مریض کہہ سکتا ہے یا گھر والوں کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ انجائنا کا اٹیک ہو رہا ہے یا باقی ایک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے؟ جو سینے کا درد ہے یہ سب سے کامن پریزنٹیشن ہے انجائنا کی بھی اور ہارٹ اٹیک کی بھی، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو درد نہیں ہو سکتا۔ اس کیٹیگری میں جو کامنلی لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں اس بیماری کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے لوگ جن کو ڈائبٹیز ملائٹس ہوتی ہے۔ تو ڈائبٹیز میں وہ جو کہتے ہیں کہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب بغیر درد کے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عموماً ان لوگوں کو درد نہیں ہوتا کیونکہ شوگر کی وجہ سے جو ان کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے پین کی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور عموماً یہ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب اور یہی وجہ ہے کہ درد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس لیٹ آتے ہیں، اور اس وقت آتے ہیں جب دل کے پٹھوں کو ضرب لگ چکی ہوتی ہے اور کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، یا تو ہمیں ای سی جی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جی پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، یا ہارٹ اٹیک میں دیر سے آتے ہیں اس صورت میں جب ان کا ہارٹ فیلئر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور ان کی سانس پھول رہی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ مطلب درد کی نوعیت سے براہ راست یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انجائنا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے، درد دونوں میں ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ دونوں میں ایک ہی قسم کا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، صرف جو اہم فرق ہے کہ انجائنا عموماً فزیکل ایکٹیویٹی سے ہوگا اور ہارٹ اٹیک بیٹھے بیٹھے عموماً ہوتا ہے۔ لیکن انجائنا ایٹ ریسٹ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر مطلب شدید طور پہ خون کی شریانیں متاثر ہوں تو ریسٹ پہ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے ریسٹ پہ، لیکن وہ پھر بھی انجائنا ہوگا، وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ اچھا، تو ایک تو درد ہوتا ہے، اور ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ تھوڑی وضاحت اور کہ اس درد کی نوعیت کیسی ہوتی ہے، کہاں پہ ہوتا ہے؟ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ وہ بوجھ والی کیفیت ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ شدید درد ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ گھٹن ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں بہت اہم ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا سب سے اہم رول ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ جو ہارٹ اٹیک ہے اس کے لیے اویئرنیس کا ہونا بہت سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی اور لوگ پہچانیں گے کہ یہ درد جو ہو رہا ہے ہمیں یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اتنی جلدی وہ اسپتال کا رخ کریں گے اور ہم ان کی مدد کر سکیں گے۔ جو سینے کا درد ہے عموماً یا ہارٹ اٹیک کا جو درد ہے وہ سینے میں ہوتا ہے، سینے میں یہ جو ہڈی ہوتی ہے جس کو ہم اسٹرنم کہتے ہیں اس کے پیچھے ہوتا ہے، یہ الٹے ہاتھ کے بازو میں عموماً اور بعض اوقات دونوں بازو میں بھی جا سکتا ہے، یہ جبڑوں میں اور گردن میں بھی جاتا ہے، اور یہ پیٹ کے اوپر کے حصے تک بھی جا سکتا ہے، اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو اکثر ہمارے جی پیز جو ہے مس کر دیتے ہیں اور اس کو گیس کا مرض اور پیٹ کی بیماری کر دیتے ہیں، اور اصل میں ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سینے میں جو درد ہے، جو میں یہ کہتا ہوں عموماً یہاں سے لے کے پیٹ کے اوپر کے حصے تک اور بازوؤں میں جو بھی درد ہو جو اچانک سے ہو، اس کے ساتھ دو تین اور اہم چیزیں ہیں۔ پسینہ آنا، عموماً مریض یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم پسینے میں نہا گئے یا کسی نے بالٹی بھر کے ہمارے اوپر پھینک دی، اتنا شدید پسینہ آتا ہے، پورے جسم میں پسینہ آتا ہے، ان کو الٹی متلی محسوس ہوتی ہے، ان کو شدید کمزوری اور نقاہت محسوس ہو سکتی ہے، اور ان کو الٹی متلی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مطلب بنیادی طور پہ کلاسیکل علامات یہ وارننگ ہے کہ آپ کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ایسی کیفیت ہوتی ہے، کسی شخص کو مطلب سیویئر انجائنا یا ہارٹ اٹیک والا پین ہو رہا ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی چیز کہ ان علامات کو پہچاننے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہسپتال یا ڈاکٹر کا رخ کرنا ہے۔
فوری طور پہ کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں. اکثر لوگ خود ڈرائیو کر کے آتے ہیں, یہ مناسب ہے؟ یہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور روڈ پہ اور سڑک پہ چلنے والوں اور گاڑیوں والوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی 40% مریض ایسے ہوتے ہیں جو ہسپتال نہیں پہنچ پاتے, یعنی ان کی موت فوت ہو جاتی ہے, ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور اگر راستے, اور ان کی سب سے بڑی وجہ موت واقع ہونے کی دل کی رفتار اچانک سے بہت تیز ہو جانا, اور جس کو ہم وینٹیکولر ٹیکیکارڈیا, اور اس کے بعد دل وینٹیکولر فبریلیشن میں جا کے رک جاتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل رک جاتا ہے, وہ خون پمپ نہیں کر رہا ہوتا دماغ کو, اور چکر آ کے بے ہوشی فوراً سے ہو جاتی ہے. اگر اس وقت آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کا دل نے کام کرنا بند کر دیا ہے, تو آپ خود تو خطرے میں ہی ہیں, آپ دوسروں کو بھی خطرے میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے فوری طور پہ ان کو اسپتال جانا چاہیے. آئیڈیلی کوئی ان کو لے کے جائے, آئیڈیلی ایمبولینس میں جانا چاہیے. ہمارے یہاں وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم 911 کو کال کر کے بلا لیں, لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی ساتھ میں ہو اگر گاڑی میں جا رہے ہیں. اچھا, اگر چلیں, یہ تو ایک مطلب بالکل ایکسٹریم کیفیت ہے کہ اتنا سیویئر چیسٹ پین ہو, ایمرجنسی میں جا رہے ہیں. اگر ایمرجنسی نہیں ہے, کوئی شخص ہے جس کو وقتاً فوقتاً سینے میں درد اٹھتا ہے, اور درد کی نوعیت ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید اس کا دل سے وابستگی ہو کوئی, تو ظاہر سی بات ہے اس کو کسی اسپیشلسٹ کو دکھا کے اس کی تفتیش وغیرہ کرانی چاہیے. تو اس کے انویسٹیگیشن میں چیسٹ پین کے کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس میں دو طرح کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. کچھ ہم بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم اس سے جانچ لیتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز کا ہونا, اس کے لیے ہم بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں. سب سے اہم ایک اور چیز ہے کولیسٹرول, یعنی خون میں چکنائی کا تناسب چیک کرنا, اور مختلف قسم کے چکنائی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں, وہ ساری قسمیں ہم چیک کرتے ہیں. کچھ اچھی چکنائی ہوتی ہے, کچھ خراب چکنائی ہوتی ہے, دل کی شریانوں میں جمع ہو جاتی ہے اور انجائنا اور آگے چل کے ہارٹ اٹیک کر سکتی ہے. عموماً ہم دل کے گردوں کا فنکشن جاننا چاہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے. ہم ہیموگلوبین دیکھنا چاہتے ہیں ان مریضوں کا, کیونکہ بعض اوقات سے خون کی کمی کی وجہ سے بھی انجائنا ہو سکتا ہے. یہ تو بلڈ ٹیسٹ ہیں جو عموماً ہم کراتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ دل ڈائریکٹلی دل کی شریانوں کی بلاکیجز کو دیکھنے کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں, جن میں جو سب سے سادہ یا سمپل ٹیسٹ ہے وہ ETT یا ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ, یا تیز چلا کے دیکھنے والا ٹیسٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید ٹیسٹ جو دل پہ ہم دباؤ ڈال کے یا اس کے کام کو بڑھا کے انجائنا کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, جس میں ڈوبیوٹامین اسٹریس ایکو ہوتا ہے. یہ ایک عام ایکو کی طرح سے ہوتا ہے, لیکن اس میں ہم دل کی رفتار ایک دوا دے کے, جس کو ہم ڈوبیوٹامین کہتے ہیں, کہ بہت تیز کر دیتے ہیں اور دل کے اوپر دباؤ ڈال کے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک انویسٹیگیشن ہے انجائنا کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, جس کو ہم تھیلیم اسکین کہتے ہیں. اس میں بھی دوا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, اور ٹریڈ مل کے اوپر چلا کے بھی دل کی شریانوں کو جانچ کر سکتے ہیں. تو یہ جو روایتی ٹیسٹ ہوتا تھا ECG کرانے کا, اس کی کتنی مطلب اب امپورٹنس ہے, اور اس کی کیا پوزیشن ہے اس کے انویسٹیگیشن میں؟ انجائنا میں آپ کا ECG بالکل نارمل بھی آ سکتا ہے, جب تک آپ دل کے اوپر دباؤ نہیں ڈالیں گے, دل کی رفتار کو تیز نہیں کریں گے, جب تک آپ کو ہو سکتا ہے کسی قسم کی کوئی خرابی ECG میں, یا جو دوسرے ٹیسٹ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ایکو بھی بالکل نارمل آ سکتا ہے صرف انجائنا کے اندر, کیونکہ جب تک دل ڈیمیج نہیں ہوگا ایکو میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. یا آپ دل کی رفتار جب تیز کرتے ہیں, دل کی شریان کو میں رکاوٹ ہوتی ہے, پٹھوں کو خون نہیں پہنچتا, تو دل کی حرکت جو ہے وہ اس میں خرابی آنے لگتی ہے, جو ہم ایکو سے یا تھیلیم اسکین کے اوپر ڈائگنوز کر لیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ مطلب ECG کی مطلب ایک ایب نارمل ECG کی کوئی حیثیت ہے, لیکن نارمل ECG سے بیماری بالکل آپ کو نارمل ECG کے ساتھ بھی انجائنا ہو سکتا ہے. ایون میں اس سے بھی زیادہ آگے جاؤں گا, ہارٹ اٹیک کے ساتھ بھی آپ کو نارمل ECG مل سکتی ہے. صحیح. اچھا, اور جیسے آپ نے کہا کہ مطلب یہ تو آپ نے بتایا کہ نان انویسو ٹیسٹ جو ہم کہتے ہیں, کہ یعنی خون کے ٹیسٹ ہیں یا کوئی دوا دے کے آپ نے ٹیسٹ کر لیا. اب اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, اب جیسے کہ اینجیوگرافی کی بات ہوتی ہے, تو اس کا کیا رول ہے؟ اینجیوگرافی کا